حي على الفلاح. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آپ پر میری سنت اور میرے صحابہ کرام کی سنت لازم ہے، خلفاء راشدین کی. خلفاء راشدین کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں پر یہ بزرگ ہستیاں قابل عزت اور قابل تکریم ہیں. اسی طریقہ سے ایک اور ہستی جن کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے قابل عزت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، اللہ تعالیٰ کے شیر ہیں، جری اور بہادر ہیں، شجاعت میں اپنی مثال آپ ہیں، فاتح خیبر ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رائٹر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر ہیں. حضرت ابوبکر حضرت عمر کے دور میں چیف جسٹس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح بھائی ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مواقعات مدینہ فرمائی تو اس وقت حضرت علی کے ساتھ مواقعات اللہ کے نبی نے فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کر گئے تھے لوگ، ان کے امانت دار ہیں. فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، لولا علی لہلک عمر. اگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ غلط فیصلہ کر بیٹھتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، علی جاؤ یمن میں چلے جاؤ، جتنی قبریں ایک بالشت سے اوپر ہیں ان قبروں کو برابر کر دو، جتنی تصویریں نظر آتی ہیں ان سب تصویروں کو ختم کر دو، جتنے بت ہیں ان کو گرا دو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے غلام ابو الحیات کو حکم دیا تھا کہ جائیں میری سلطنت کے اندر جو قبر بھی اونچی اور پکی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دیں، کم از کم ایک بالشت کر دیں. یہاں پر ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تصویروں اور قبر، وہ کیا چیز تھی؟ اب تصویر تو یہ بھی ہے جو ویڈیو آ رہی ہے، یہ وہ تصاویر تھیں جو مختلف لوگوں کی لگائی گئی تھی ان کے عبادت خانوں کے اندر، اور لوگ ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. لوگ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو مانگتے تھے، پوچھتے تھے. یا پھر یہ انہی بتوں کی تصاویر تھیں جو لگائی گئی تھیں جو بعد میں ان کو بت بنا دیا گیا تھا، ان کو مٹانے کا حکم دیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور وان یبنى علیہ. اللہ کے نبی نے دو باتوں سے منع فرمایا. ایک تو قبر کو پکا نہیں کر سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا اس کے اوپر عمارت نہیں بنا سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی اور بہنوں، معاشرتی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص لاہور شہر میں یا راولپنڈی شہر میں فوت ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو اس کو قبر کے لیے جگہ خریدنے کے لیے لاکھوں روپیہ دینا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارے قبرستان کی جگہ نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری قبر سنت کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم سوشلی دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قبر کو پکا نہیں کیا جائے گا. اب جس قبر کو دیکھیں پکا کیا جائے وہ قبر تقریباً 1 مرلہ جگہ کو کور کر لیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی کچھ قبور ایسی تھیں جن کی پرستش کی جاتی تھی،
اور ان کے اوپر باقاعدہ طور پر مزارات اور عمارت بنائی جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس وجہ سے حکم دیا تھا کہ آپ قبروں کو برابر کر دیں، کیوں؟ تاکہ وہ زیادہ جگہ کور نہ کریں، اور دوسری بات کہ قبر کی جو ہے وہ پرستش نہ کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھے، رسالت کے معاملے میں۔ آپ کے سامنے جب معاہدہ ہو رہا تھا تو آپ لکھ رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ یہاں پر ہم محمد رسول اللہ نہیں لکھوانے دیں گے، رسول اللہ کی جگہ بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ یہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود پکڑا اور خود مٹایا۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، جب ہم نے رسول اللہ مانا ہے تو پھر مٹانا کیسا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رسالت کا فہم نصیب فرمائے۔ اسی طرح جیسے ہی یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، بالکل اسی کے ساتھ جو فتح ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، فتحا قریبہ میں جس کا ذکر ہے وہ فتح خیبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دن سے خیبر کا محاصرہ جاری ہے، فتح نہیں ہو رہا قلعہ قموس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرمایا کہ صبح اللہ تعالیٰ میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز ہوئی، آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لائیں ان کو، بلا کے لائیں۔ ان کو بلایا گیا اور آنکھوں کے اندر حضرت علی فرماتے ہیں اس طرح میری آنکھوں میں لعاب لگایا، مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے یوں لگتا تھا کہ میری آنکھوں کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کو کچھ نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت ہے، حضرت علی کے ہاتھ سے وہ قلعہ فتح ہوا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب منظر کھینچا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مشکلیں حل کرتا ہے اس کی آنکھوں میں درد نہیں ہوتی، اور جو خود مشکل کشا کا محتاج ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں ورم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس اپنا مکان بھی نہیں ہے، وہ شادی اپنے پیسوں پر نہیں کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس میں حضرت علی کی کوئی توہین نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ ہم مخلوق میں سے کسی کو نہیں دے سکتے۔ دیکھیں نا، آپ مختلف مکاتب فکر کو لوگ میرے بھائی بہن یہ سارے ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ہمارے مختلف مسالک مکاتب فکر کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو فلانا ولی ہے وہ مشکل کشا ہیں، جو نبی ہیں وہ مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں، جو حضرت علی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مشکل کشا ہیں۔ آئیں ہم اس چیز کی طرف آ جائیں جن کو سب مشکل کشا مانتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، وہ کیا ہے کہ اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، سب کے سب مکاتب فکر کہیں گے کہ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق میں سے کسی کو نہیں دے سکتے۔ حضرت علی نے خود فرمایا تھا، فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں میری وجہ سے ڈالے گا، ایک جنہوں نے میری شان میں تنقیص اور کمی کر دی، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے مجھے میری شان سے بڑھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنے والے اور اللہ کہنے والے نعوذ باللہ حضرت علی کے دور میں پیدا ہو چکے تھے، اور حضرت علی نے ان کو سخت ترین سزائیں دی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس طرح نہ بناؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت علی کی شان اور مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علی وہ ہیں جن کی حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی ہے، اور فاطمہ وہ ہیں جنہوں نے فرمایا تھا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر و عمر کو بھیجا۔ یہ روایت جلال العیون کے اندر، اصول کافی کے اندر اور صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ یاد رہے کہ جلال العیون اور اصول کافی یہ اہل تشیع کی معتبر ترین کتب میں سے ہیں، اور اس طرح صحیح البخاری اہل سنت کی معتبر ترین کتب میں سے ہیں۔ دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت علی نے پیغام بھیجا، جلال العیون میں موجود ہے، حضرت علی نے پیغام بھیجا حضرت ابو بکر و عمر کے ہاتھ کہ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مانگیں۔ حضرت ابو بکر و عمر گئے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ علی کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہریں، میں فاطمہ بیٹی سے پوچھتا ہوں۔ یہاں پر یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں سے پوچھیں،
غیرت کے معاملے میں زیادہ تر سختی نہ کریں، جس طرح آج ہم کیوں پوچھیں بیٹیوں سے، بس جہاں کر دیں گے وہاں ہو جائے گی۔ اور بعض اتنی جہالت ہے کہ بچپن سے منگنی ہوئی ہوتی ہیں، بچپن سے انگیجمنٹ ہے جی، بچپن سے شادی، یہ کیا ہے؟ یہ علماء کو سمجھ نہیں آتا۔ بچپن کی شادی کیا؟ بچپن کی شادی، بچپن کا نکاح کیوں بھائی؟ شریعت میں یہ بات ہے کہ جب بیٹی بالغ ہو جائے گی اس سے اجازت لی جائے گی، اگر اجازت دے گی تو ٹھیک، ورنہ اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، فاطمہ میرا بیٹا ختیجہ آج آپ کی والدہ نہیں ہے تو کچھ مسئلے مجھے ہی آپ کے حل کرنے ہیں۔ ابو بکر و عمر آئے ہیں حضرت علی کا رشتہ لے کر۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں رسول اللہ مجھے کیا اعتراض ہے؟ فاطمہ علی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا علی کا ایمان مضبوط ہے، اتنا ایمان مضبوط ہے کہ علی اللہ کا شیر ہے اور محمد کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ کائنات کے امام کے سینے کے ساتھ لگ گئیں اور اپنا سر مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا کر رونے لگیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر عمر رشتہ منظور ہے، لیکن علی دے گا کیا؟ علی کے پاس تو خرچہ ہی نہیں، ولیمہ کہاں سے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی یہاں پر پھر کام آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر عمر عثمان کے پاس گئے کہ یہ علی کی زرہ لے لیجئے اور ہمیں درہم و دینار دیجئے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں درہم و دینار بھی لے جاؤ اور زرہ بھی لے جاؤ، زرہ پہن کے علی جہاد کرے گا، ثواب عثمان کو ملے گا۔ میرے درہم و دینار علی کے شادی میں خرچ ہو جائیں، اس سے بڑی نصیب کی بات کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ درہم و دینار لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول اس طرح اچھال رہے ہیں ان دینار کو، ان اشرفیوں کو، اور فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میرے عثمان سے راضی ہو جا، اے اللہ میں عثمان سے راضی، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان پیسوں کی چارپائی خریدی، بستر خریدا، آٹا پیسنے والی چکی خریدی، ضروری سامان خریدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو لے کے دیا۔ شادی ہونے لگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کے گواہ ابو بکر و عمر ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے گواہ جلال العیون میں ابو بکر و عمر۔ ان حضرات کی آپس میں محبت تھی، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ داماد اتنے عظمتوں والے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں کے نام خود رکھے ہیں۔ حسن و حسین نام خود رکھا ہے، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نام خود رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، حضرت علی نے ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ دیکھیں میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں اور وہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرماتی ہیں میں تو کروں گا۔ یہ اصول کافی کے اندر یہ بات موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ تو حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائیں، یا رسول اللہ علی نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور حضرت علی کے جسم ہاتھ پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اور فرمایا ابو بکر عمر کو ہی نہیں بلکہ سارے صحابہ کو بلا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور فرمایا صحابہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ میرے بھائیوں بہنوں یہ اصل وہ بیک گراؤنڈ ہے اس بات کا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ یہاں پر لوگ ڈائیورٹ کرتے ہیں اس بات کو حضرت ابوبکر کے ساتھ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا تھا۔ یہ بات بڑی اچھالی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنے کی بات ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حقدار نہیں تھی حصے کے؟ حضرت عائشہ زوجہ ہیں، نہ ان کو حصہ ملا ہے نہ اللہ کے نبی کی بیٹی کو ملا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اپنی بیٹی کو دیا ہوتا پھر تو اعتراض بنتا تھا۔ حضرت ابوبکر کا فیصلہ حدیث کی بنیاد پر تھا کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کی وراثت اللہ کا دین ہوتا ہے۔ آپ کو جو حصہ ملتا تھا اے فاطمہ، اے عائشہ، وہ ملتا رہے گا، لیکن میں آپ کے نام نہیں کروں گا وہ جائیداد، آپ کی نسل میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ وظائف اہل بیت کے یہ بات یاد رکھنے کی ہے
کہ حضرت علی کے، حضرت فاطمہ کے، حسن و حسین کے وظائف خلافت راشدہ میں سب سے زیادہ تھے اور سب سے پہلے پہنچتے تھے، اور اسی طرح چلتے رہے اور اتنے ہی چلتے رہے اور اتنے لوگوں کو دیتے رہے، ملتے رہے جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جن کو ملتے تھے۔ کسی نے روکا نہیں ہے، صرف نومینیشن کا اختلاف تھا۔ تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن دور کرنا تھی کہ یہ کس وقت کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں سنا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، میں نکاح نہیں کروں گا۔ قربان جائے حضرت علی کی عظمت پر۔ اللہ کے نبی منبر سے اونچے اترے، علی کو گلے سے لگایا اور فرمایا علی آپ کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ حضرت علی کو بازو سے پکڑا، حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے گھر میں موجود ہے، فرمایا اے فاطمہ جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ گھر چلی جاؤ۔ آج یہاں پر لوگ، مذہبی لوگ، جی ہم کیوں اپنی بیٹی کو بھیجیں؟ ناراض کر کے رکھتے ہیں 3 سال 4 سال، بیٹی کے جذبات کیا ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ جہیز دینا ہو، جہیز کی بات آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ بستر، بیڈ، فرنیچر، چیزیں، واشنگ مشین، سب کچھ یہ کون لے کے آئے گا؟ بیٹا، بیٹے کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری۔ لیکن یہاں پر بیٹی سب کچھ لے کر، فرنیچر بھی، سب کچھ۔ یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص خوشی سے دینا چاہے بیٹی کو تو وہ کیا ہے؟ تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ اس طرح دے کہ کسی غریب کی بیٹی اس وجہ سے گھر میں نہ بیٹھی رہے۔ ہمارے جو دینے پہ آتے ہیں وہ کروڑوں دے دیتے ہیں، اور جو لینے پہ آتے ہیں وہ پھر مطالبے کرتے ہیں کہ جی یہ دو گے تو ہم رشتہ آپ سے لیں گے۔ یہ لالچ کو ختم ہونا چاہیے۔ میری حکومت پاکستان سے استدعا ہے کہ وہ امیر اور غریب کا فرق مٹا کر ایک مناسب سا جو ایک درمیانہ طبقے کا آدمی دے سکتا اپنی بیٹی کو، وہ ڈیولپ کر دیں کہ یہاں پر اتنا حصہ دیا جائے، نہ اس سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ایک تھوڑی سی گزارش یہ بھی ہے کہ میرے جو نوجوان ساتھی ہیں ان کو اس بارے میں آگے آنا ہوگا، جن کی اپنی ابھی شادیاں ہیں یا ہونے والی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ خود اپنے معاملات ہینڈل میں ہوں، وہ مجبوری ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہر خاندان میں یہ معاملہ ہے کہ جی والدہ نہیں مانتی، نہیں جی ہم ایسے کیسے لے آئیں، ہم کچھ بھی نہ لیں۔ بھائی ان کو کہیں کہ آپ نے جو کچھ تھوڑا بہت دینا ہے وہ دے دیں، جو اپنی خوشی ہے، لیکن بیسک سامان ہم بنائیں گے، بلکہ ہم نے پہلے بنا کے رکھا ہوا، آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس یہ دیکھیں نا سب کچھ ہے، تو اگر آپ دیں گے تو سارا کچھ ضائع جائے گا۔ آپ کچھ اور بیٹی کو گفٹ دے دیں، آپ بیٹی کو سونا دے دیں، آپ ویسے کچھ دے دیں، لیکن جو جہیز کا ہے نا وہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو نوجوان ساتھی اگر خود اس معاملے میں آگے آئیں تو انشاءاللہ بہت حالات سدھر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خریدا ہوا۔ تو خیر اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو سامنے سسرال والے ہیں ان کو روک دیں کہ نہیں بھی آپ نے کچھ نہیں دینا، اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی تنقیص ہوتی ہے۔ ان کو یہ کہا جائے کہ محدود سا جو کچھ خوشی سے دینا ہے وہ دے دیں، باقی جس میں ریاکاری، افراط و تفریط ہے وہ چیزیں نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں مقابلے سے بچائے۔ تو دس واز اباؤٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوڑی اتنی ببرکت بنائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت فاطمہ کی زندگی میں کہیں اور شادی نہیں کی، اور بلکہ قسم اٹھا لی کہ فاطمہ میں آپ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات ہونے لگی تو آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی، ان وصیتوں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے، نمبر 2 میری جسم کے اوپر گھاس رکھ کے کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ میری جسم کی ساخت ظاہر نہ ہو سکے۔ ماں فاطمہ فرماتی ہیں اے علی، آپ نے میری زندگی میں شادی نہ کرنے کی قسم اٹھائی تھی، میری بہن کی بیٹی زینب کی بیٹی زندہ ہے، میرے بعد ان سے شادی کر لیجئے گا، میری بھانجی ہے۔ ماں فاطمہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ حضرت علی ابوبکر اکٹھے ہیں، فرمایا کہ جناب علی آپ پڑھائیں، فرمایا نہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور میری زوجہ محترمہ کا جنازہ پڑھائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، یہ آپ کا کردار ہے۔ حضرت علی ان لوگوں میں سے ہیں
جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 4 ارب 90 کروڑ آدمی بغیر حساب کے ایک وقت میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ایک وقت میں ایک قدم سے قدم ملا کر جنت میں داخل ہوں گے 4 ارب 90 کروڑ. اسے حساب لگائیں کہ جس دروازے سے انہوں نے جنت میں داخل ہونا ہے وہ دروازہ کتنا بڑا ہے جنت کا. ان کی 3 صفات حضرت علی میں موجود تھیں. سب سے پہلی بات، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، دم نہیں کرواتے. اس کا دم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شرعی دم ہوتا ہے. اصل میں شریعت میں دم ہے خود اپنے آپ کو کرنا، خود اپنے بچوں کو کرنا، خود اپنی بیوی کو کرنا، خود اپنی بیوی سے کروانا. جو خاص نومینیٹ ہو جاتے ہیں بندے، پنڈی میں یہ بندہ ہے جی، لاہور میں یہ بندہ ہے جی، جھنگ میں یہ بندہ ہے، فیصل آباد میں بندہ ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور پھر وہ پتہ کیا کرتے ہیں جی، ہم نے بہت پڑھائی کی ہے لہٰذا کچھ دیں نا، لہٰذا کچھ ہدیہ وغیرہ، ہم نے بہت پڑھائی کی ہے کچھ دیں. اسی طرح ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، اب دم سے آگے امت جا چکی ہے، وہ کیا ہے؟ ٹی وی پر آن لائن استخارہ. یہ آن لائن استخارہ کیا ہے؟ یہ ٹی وی پر استخارہ کیا ہے؟ اگر دم کروانا اس طرح جس طرح آج کے دور میں ہو رہا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم میں اللہ نے سب سے زیادہ شفا رکھی ہے. اللہ کے نبی کے پاس تو کوئی صحابی نہیں ہے یا رسول اللہ ان کو دم کر دیں اور یہ فیس لے لیں. اسی طرح اللہ کے نبی کے پاس تو کوئی صحابی نہیں آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا معاملہ استخارہ کر دیں. اللہ کے نبی نے استخارہ سکھایا ہے، کیا نہیں ہے اب کسی کے لیے، اپنے لیے خود کیا اور صحابہ کرام کو سکھایا اور فرمایا خود کریں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختصر وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کس طرح کرتے تھے. حضرت علی حضرت فاطمہ کی جس دن شادی ہوئی آپ گھر تشریف لائے ان کے، اور حضرت علی حضرت فاطمہ کو پانی پر کچھ پڑا اور کچھ پڑھ کے پھونکا اور پانی کے چھینٹے آپ کے چہروں پر مارے. خود دم کیا. حضرت حسن و حسین پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اعیدکما بکلمات اللہ التامات من کل عین لامہ ومن کل شر ہامہ. یہ نظر بد کا دم فرماتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ نے خود قل اعوذ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے خود اپنے آپ پر دم کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اور شام کے وقت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم یہ پڑھ کر دم کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب عشاء کے بعد سونے لگتے تو دونوں قل آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھ اس طرح پھونک کر اور سارے جسم پر اس طرح ملتے تھے. تو یہ کچھ مختلف دم کے طریقے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو اس دم میں وہ لوگ آتے ہیں جو دوسرے قسم کے دم کرواتے ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ بن چکا ہے. وہ لوگ جو دم نہیں کرواتے. نمبر 2 وہ لوگ جو ہاتھ نہیں دکھاتے، فال نہیں نکلواتے ہیں. جی دیکھیں میرا فیوچر کیا ہے، میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، میں کیا بنوں گا، میں باہر جاؤں گا کہ نہیں، میری شادی کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، بیوی اور بچے کیسے ہوں گے، یہ کام نہیں کرتے. نمبر 3 کہ وہ لوگ اپنے جسموں کو آگ سے نہیں داغ لگواتے. اب یہ اس وقت ایک علاج ہوتا تھا، لیکن میرے بھائی اور بہنوں آج کل جو فیشن کے طور پر لوگ اپنے جسموں پر ڈیزائن بنواتے ہیں اس کے اندر آگ کا یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. 3 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. حضرت علی بھی ان میں سے ایک ہے. نمبر 1 جو غیر شرعی دم نہیں کرواتے. نمبر 2 جو فال نہیں نکلواتے، ہاتھ وغیرہ نہیں دکھاتے، نجومی اور کاہن کے پاس نہیں جاتے، جادوگر کے پاس نہیں جاتے. اور نمبر 3 جو آگ کے ذریعے سے علاج نہیں کرواتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے اور حضرت علی کے مقام کو سمجھنے، نہ حضرت علی کی شان میں تنقیص کرنی چاہیے اور نہ آپ کو آپ کی شان سے بڑھانا چاہیے. ہمیں وہی شان کو ماننا چاہیے جو اللہ کے قرآن میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.